سیلاب اور اللہ کی آزمائش اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے ایک نہایت اہم موضوع پر، اور وہ ہے سیلاب، آزمائش کی حقیقت۔ سیلاب صرف پانی کا طوفان نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال اور جان کے نقصان سے، اور کبھی پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ البقرہ 155۔ بھائیو، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مشکلات مومن کے ایمان کا امتحان ہے، مومن کا رویہ۔ رسول اللہ نے فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے ہر حال میں خیر ہے، اگر خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، اور اگر مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے۔ یہ دونوں حالتیں مومن کے لیے بہتر ہیں۔ صحیح مسلم۔ لہذا سیلاب کے وقت مومن کو صبر بھی کرنا ہے اور دعا بھی مانگنی ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ سیلاب ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہم سب کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری، مدد کرنا۔ اللہ فرماتا ہے، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ المائدہ 2۔ دوسری ذمہ داری، توبہ اور استغفار۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ اس کے ہر غم سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ ابو داؤد۔ تیسری ذمہ داری، سبق لینا۔ بڑے بڑے گھر اور کھیت لمحوں میں پانی میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے۔ سبق اور نصیحت۔ بھائیو، سیلاب ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا ہم اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار ہیں؟ کیا ہم غریبوں اور محتاجوں کا سہارا بنتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کی ہے؟ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، سیلاب سے متاثر ہونے والے تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، بے گھر ہونے والوں کو پناہ عطا فرما، بھوکوں کو رزق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اور ہمیں صبر، شکر اور توبہ کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔